یہ عزم کر لینا ہے، یہ ارادہ کر لینا ہے کہ آج کے بعد میری زندگی میں گناہ قریب بھی نہیں آئے گا، آج کے بعد میری زندگی میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں آئے گی۔ آج سے پہلے کے سال میں میری نمازیں قضا ہوتی تھی، لیکن آج کے بعد میری نمازیں قضا نہیں ہوگی۔ آج کے سے پہلے میں نمازوں میں سستی کرتا تھا، لیکن آج کے بعد نیا سال کے بعد میں ارادہ کرتا ہوں، میں پختہ دل سے ارادہ کرتا ہوں کہ نمازوں میں سستی نہیں ہوگی، بلکہ نمازوں میں دل لگا کر کے نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اس سال سے پہلے اگر ہم لوگوں کے حقوق کے ضائع کر دیا، لوگوں کے معاملات اچھے نہیں تھے، میرے معاملات ٹھیک نہیں تھے، تو ارادہ کریں کہ نئے سال میں داخل ہو گئے ہیں تو اب جو ہے میرے معاملات ٹھیک کریں گے، لین دین صحیح کریں گے۔ اس سال سے پہلے اگر رشوت کھاتے تھے، رشوت دیتے تھے، تو پھر پختہ ارادہ کریں کہ نئے سال میں داخل ہو گئے ہیں، آج کے بعد اس سال کے اندر میں رشوت نہیں لیں گے، رشوت نہیں کھائیں گے۔ اگر آج سے پہلے سال کے اندر میں لوگوں کو جو پریشان کرتا تھا، تکلیفیں پہنچاتی تھی، آج کے بعد میں لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز مکرم ساتھیو بزرگو، اسلامی اعتبار سے آج سال کا پہلا دن، سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے۔ اسلامی سال کے اعتبار سے آج فلاں تاریخ ہے۔ اسلامی تاریخ میں بنیاد کس چیز کو بنایا گیا؟ یہ آج تو پہلی تاریخ ہے، پہلا مہینہ ہے، لیکن اس سلسلے میں سمجھنا یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں بنیاد کس چیز کو بنایا گیا؟ واقعہ ہجرت یا واقعہ ولادت یا واقعہ وفات؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اور یہ بات سامنے آئی کہ یہ مہینہ تو پہلے سے تھا، لیکن پہلا مہینہ کون سا شمار ہوگا؟ کس مہینے کو پہلے رکھا جائے گا؟ اس سلسلے میں مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی، کسی نے کچھ رائے دی، کسی نے کچھ رائے دی۔ کسی نے کہا واقعہ ولادت کو
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس تاریخ کو اس میں ایڈ کرنا چاہیے، اسلامی تاریخ کا آغاز اس سے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اسی کو تاریخ کا حصہ بنایا جائے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں اختلاف ہے۔ 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول، یہ اس میں اختلاف ہے، اس کو تاریخ کا بنیاد نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ بعض نے کہا کہ واقع وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، اس واقعے کو تاریخ کا حصہ بنایا جائے، تاریخ کے بنیاد بنایا جائے، لیکن یہ بھی منظور نہیں ہوا کہ واقع وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جون سی تاریخ میں ہے، اس تاریخ سے اسلامی سال کا آغاز ہو، اس کو بھی منظور نہیں کیا گیا۔ پھر آخر میں فیصلہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سال جس مہینہ آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اس واقعے کو اسلام کے بنیاد بنانا چاہیے۔ اسی پر تمام صحابہ کرام متفق ہو گئے کہ اسلامی تاریخ کا آغاز، اسلامی سال کا آغاز، اسلامی سال کا بنیاد واقع ہجرت کو بنایا گیا۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت محرم کے مہینے میں آپ نے نہیں کی، بلکہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے ہجرت کی ہے، لیکن چونکہ آپ کا ارادہ، آپ کی تیاری، آپ کی پلاننگ محرم کے مہینے میں شروع ہو گیا تھا، اس لیے واقع ہجرت اور محرم کے مہینے سے ہجرت کو جوڑ دیا گیا اور یہیں سے پھر اسلامی تاریخ کا آغاز ہو گیا۔ یہ علمی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ اسلامی سال کا مدار کس کو بنایا گیا؟ واقع ہجرت کو بنایا گیا۔ کیوں؟ تاکہ اس لیے کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہو تو مسلمانوں کو پتہ چل جائے آج اسلامی تاریخ کا پہلا دن ہے، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے۔ واقع ہجرت کو جوڑ کر کے مسلمانوں کو بتلا دیا گیا کہ سنو ذرا غور کرو، یہ وہی مہینہ آ گیا کہ جس مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ ہاں، جب مکہ میں رہ کر کے آپ پر ظلم و ستم کیا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کو ہر حالت میں گھر بار کو چھوڑ کر کے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ سنو مسلمانوں، آج جو ہے وہی مہینہ شروع ہو چکا ہے، واقع ہجرت۔ واقع ہجرت کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ابو بکر سے، ابو بکر ہجرت کا حکم آ گیا ہے، اب چلنا ہے مدینہ کی طرف۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے جو ہر قدم، ہر آن، ہر لمحہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے۔ فرمایا کہ چلنا ہے، فرمایا میں تیار ہوں یا رسول اللہ۔ جب حکم آیا دونوں وہاں سے نکلے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے چلتے گئے۔ جب کفار مکہ کو معلوم ہوا، مشرکین مکہ کو معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد نظر نہیں آتے ہیں، لگتا ہے، پھر وہ فوراً ابو بکر کے گھر کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ابو بکر بھی گھر میں موجود نہیں ہے۔ یقین ہو گیا کہ دونوں کے دونوں کہیں نکل گئے ہیں سفر میں، چنانچہ آپ کا پیچھا کیا گیا۔ کفار مکہ آپ کا بہت دور دراز تک پیچھا کیا، لیکن دوستو سامعین محترم، یہاں رک کر کے بات سمجھیے، چونکہ آپ کے نشانات قدم دونوں کے مل رہے تھے،
اسی نشانات قدم کے مطابق کفار مکہ چل رہے تھے۔ بہت دور جانے کے بعد ایک شخص کا نشان ملتا ہے، دوسرے انسان کا نشان نہیں ملتا ہے، صرف ایک آدمی کا چلنے کا راستہ نظر آتا ہے، یہاں سے کوئی گزرا ہے، یہاں سے کوئی راستہ پار کیا ہے، لیکن دو آدمی کا نہیں۔ تو اسے یقین ہو گیا کہ ہاں ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے میں سوار کیا ہے، اپنے کاندھے میں اٹھا کر کے حضور کو لے کر کے چلے ہیں ہجرت کے سفر میں۔ کفار مکہ کو بھی یقین ہو گیا کہ اپنے کندھے میں اٹھا لیا، اپنے کندھے میں اٹھا کر کے آگے کا راستہ طے کرتے ہیں، مدینہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس نبی کا سر لانے کی قیمت لگائی گئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، آپ کی زبان مبارک کا تذکرہ قرآن کہتا ہے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، حضور کے زبان مبارک کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اس نبی کے سر کی قیمت لگائی گئی ہے، جس نبی کے شہر کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، لا اقسم بهذا البلد۔ اس نبی کے سر کی قیمت لگائی گئی ہے، جس نبی کے جو ہے زمانے کی قسم جو قرآن کھاتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس نبی کے سر کی قیمت لگائی گئی ہے، جس نبی کے آنکھوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین۔ اس نبی کے سر کی قیمت لگائی گئی ہے، جس نبی کے صحابہ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس نبی کے سر کی قیمت لگائی گئی ہے، جس نبی کے صحابہ کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، والسابقون الاولون من الانصار والمہاجرین۔ اس نبی کی سر کی قیمت لگائی گئی ہے واقعہ ہجرت میں۔ آج اسی واقعہ ہجرت کو یاد دہانی کرانے کا دن ہے۔ اسلامی سال کا آغاز، اسلامی مہینے کا آغاز محرم میں کیوں رکھا گیا، اور محرم میں واقعہ ہجرت کو کیوں بنیاد بنایا گیا؟ اصل وجہ یہی ہے کہ جب جب محرم کا مہینہ آئے تو مسلمانوں کو واقعہ ہجرت یاد آنا چاہیے۔ اس نبی پر کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ جب آپ سجدے کرتے تھے تو سجدے میں آپ پر اونٹ کے اوجری کو رکھ دیا کرتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرتے تھے آپ کے گلے میں جو ہے پٹا ڈال کر کے کھینچا جاتا تھا۔ اس نبی کے سر کی قیمت لگائی گئی ہے۔ سامعین محترم، جس نبی کو دیکھنے کے لیے حضرت جبرائیل بھی کئی مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس وحی لے کر کے آتے تھے، اس نبی کی سر کی قیمت لگائی گئی کہ جو محمد کا سر لے آئے گا اسے انعام میں اونٹ دیا جائے گا۔ 200-300 اونٹ کا انعام لگایا گیا۔ واقعہ ہجرت ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جب بھی تم پر کوئی ظلم ستم ہو جائے، تمہارے گاؤں میں رہ کر کے، ماحول میں رہ کر کے، معاشرے میں رہ کر کے، ملک میں رہ کر کے اگر اسلام کے قانون پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، اگر نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، رب کو رب یاد کرنا مشکل ہو جائے، اللہ کا نام لینا مشکل ہو جائے، جناب رسول اللہ کی تاریخ کو بیان کرنا مشکل ہو جائے، آپ کی شان میں گستاخی ہونے لگے، تو پھر تمہیں بھی ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ جہاں پر ہمیں جگہ رہ کر کے ہمیں اسلام کے قانون پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر تمہیں وہاں رہ کر کے یہ عذر نہیں چلے گا ہم فلاں کے بستی میں رہتے تھے، فلاں ملک میں رہتے تھے، چاروں طرف ہمارے غیر تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، ہمیں اسلام پر چلنا مشکل ہو گیا، ہمیں نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں نہیں تھی، یہ عذر نہیں چلے گا، تمہیں ہجرت کرنا پڑے گا۔ یہ واقع ہجرت ہے۔ محرم کے مہینے میں اسلامی سال کا آغاز واقع ہجرت کو بنیاد بنایا گیا۔ پہلی بات کو سمجھنے کے لیے ہے، اور پھر اسلامی مہینہ جو آج شروع ہے، پہلا دن ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا، لیکن آپ صحیح بتائیں گے کتنے لوگ کل چاند دیکھنے کا اہتمام کیے تھے؟ نہیں، کسی مہینے میں چاند دیکھنے کا اہتمام ہمارے یہاں نہیں ہے۔ صرف عید کا چاند تو دیکھیں گے،
اس کے علاوہ کسی مہینے کی چاند دیکھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں چاند دیکھنا چاہیے کہ کل سے محرم کا مہینہ شروع ہے تو آج چاند دیکھ لے، نہیں دیکھے ہوں گے، نہ کسی نے معلوم کیا ہوگا۔ ان سب چیزوں کو ضرورت ہمیں نہیں پڑتی ہے۔ یہ بھی افسوس کی بات ہے، اگر پوچھ لیا جائے مسلمانوں سے، بچوں سے کہ تم جنوری کا مہینہ شمار کرو، گنو، ہر بچہ جنوری سے لے کر کے دسمبر تک پورا مہینہ شمار کرے گا، گن گن کر کے بتا دے گا، جنوری، فروری۔ لیکن یہی آپ اسلامی مہینوں کے نام پوچھ لیجئے کہ تمہیں اسلامی تاریخ یاد ہے، اسلامی مہینہ کا نام ہے، تو مجھے یقین ہے بچے کیا بتائیں گے، بچوں کے باپ کو بھی یاد نہیں ہوگا۔ کہاں جا رہے ہیں مسلمانوں؟ سامعین محترم، کیا ہمیں ان سب مہینوں کی تاریخ، ان سب مہینوں کے نام یاد کرنا نہیں ہے؟ کیا ہم اس حالت میں پہنچ گئے ہیں صرف جنوری سے کام چلائیں گے؟ شادی بیاہ کا موقع ہو یا رسم و رواج کا موقع ہو یا کوئی بھی جو ہے لین دین کا مسئلہ ہو، صرف انگریزی تاریخ کے اعتبار سے ہم جو ہے اس کو کرتے ہیں اور اسلامی تاریخ کو ہم بھلا دیے ہیں۔ یہ بھی ہمارے یہاں ایک بہت بڑی کمی پائی جا رہی ہے۔ اس لیے اسلامی سال کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر آدمی یاد کر لے اسلامی مہینے کے نام کیا کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، 12 مہینے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک متعین ہے۔ آگے فرمایا قرآن کریم میں کہ یہ اس کی عظمت اس دن سے ہے، یہ جس دن آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ منہا 4 حرم، ان مہینوں میں سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ شروع کے 3 مہینہ لگاتار، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، شوال کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت کا مطلب عظمت والے مہینے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں، اسلام کی آمد سے پہلے زمانے جاہلیت میں ان 4 مہینوں کی بھی عظمت تھی۔ اگر لڑائی ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، ان 4 مہینوں کے آتے ہوئے وہ جنگ بند ہو جایا کرتی تھی، وہ لڑائی ختم ہو جاتی تھی زمانے جاہلیت میں۔ لیکن جب اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد بھی ان 4 مہینے کی عظمت آج بھی باقی ہے، 4 مہینے کی حرمت آج بھی باقی ہے۔ لیکن ہاں، اس کی جو لڑائی وغیرہ جو منع تھی وہ آج منع نہیں ہے، لیکن عظمت تو بہرحال آج بھی موجود ہے۔ ان 4 مہینوں کی عظمت انسانوں کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے یہاں 12 مہینہ ہے، لیکن 12 مہینے کی الگ الگ خصوصیت ہے، لیکن قرآن نے جس کو بیان کیا وہ 4 مہینہ یہ ہے۔ پروردگار عالم نے ان میں سے ایک محرم کا مہینہ کو بھی رکھا۔ یہ عظمت والا مہینہ، یہ احترام والا مہینہ ہے، یہ تقدس والا مہینہ ہے۔ اور آگے پھر فرمایا قرآن کریم میں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کے تحت تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، معارف القرآن میں اگر کوئی جگہ عظمت والا جگہ ہو، مان لیجیے مکہ اور مدینہ ہے، ان دونوں جگہ کا مقام بہت زیادہ ہے۔ کوئی آدمی مکہ میں نماز پڑھ لے تو 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ ملتا ہے۔ کوئی مسجد نبوی میں نماز پڑھ لے، مسجد نبوی میں 1 نماز کا ثواب 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جس طریقے سے عظمت ہے، احترام ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی مکہ میں بیٹھ کر کے، مدینہ میں بیٹھ کر کے گناہ کا کام کرتا ہے اور غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کے کام کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی ڈبل ملے گا، ڈبل گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے مہینے کے اعتبار سے جو مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، اگر اس میں نیکیاں کریں گے تو زیادہ ملے گا، لیکن اگر گناہ کریں گے تو زیادہ گناہ ملیں گے۔ محرم کا مہینہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، اگر اس مہینے میں
اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اسے زیادہ گناہ ملے گا، کیونکہ اس مہینے کی عظمت کو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ جس طریقے سے عظمت والے جگہوں میں نیکیاں بڑھ جاتی ہے، ایک آدمی عام دنوں میں نماز پڑھے اور ایک آدمی یہ ہے جمعہ کے دن جامع مسجد میں نماز پڑھے، ان کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ ایک آدمی عام مہینوں میں عبادت کرے، ایک انسان رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرے، دونوں کا مقام و مرتبہ الگ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی عام رات میں عبادت کرے، کوئی آدمی شب قدر میں عبادت کرے، دونوں کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نیکی کرے ان جگہوں میں یا ان مقامات پر، کوئی برائی کرے ان مقامات پر، ان جگہوں پر، دونوں میں فرق تو ہوگا ہی۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس لیے اپنے آپ کو اس مقدس مہینے کی عظمت، اس مقدس مہینے کے احترام ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں کرنے کی چیز کیا ہے اور نہ کرنے کی چیزیں کیا ہے؟ اس مہینے میں پہلی چیز تو یہ ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ محاسبہ کا مطلب یہ ہے ماضی میں نیکی کتنے کی، برائیاں کتنے کی، اور آئندہ راہ عمل طے کرنا، کیونکہ آج اسلامی اعتبار سے پہلا دن ہے، پہلا مہینہ ہے، تو انسان کو اپنے نفس کا تو محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اسلامی اعتبار سے پہلے سال کے اندر میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اب تو انسان چھوڑ دے، اور آئندہ سال جو نیا سال شروع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم جو نیکیاں زیادہ کریں گے، جو برائیاں کی تھی ان سب چھوڑنے کا ارادہ کریں۔ یہ ہے اپنے نفس کا محاسبہ۔ اگر اس سال سے پہلے نیکیاں کم تھی تو آئندہ سال نیکیوں کو بڑھانے کا عزم کرے۔ اس سال سے پہلے سال میں گناہ ہمارے زیادہ تھے، زیادہ گناہ کرتے تھے، تو اس سال کی آمد سے اب گناہ کو کم سے کم کرنے کا ارادہ کرے۔ یہ پہلی چیز تو آپ کو یہ کر لینی ہے، اپنے نفس کا محاسبہ۔ یہ عزم کر لینا ہے، یہ ارادہ کر لینا ہے کہ آج کے بعد میری زندگی میں گناہ قریب بھی نہیں آئے گا، آج کے بعد میری زندگی میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں آئے گی۔ آج سے پہلے کے سال میں میری نمازیں قضا ہوتی تھی، لیکن آج کے بعد میری نمازیں قضا نہیں ہوگی۔ آج کے سے پہلے میں نمازوں میں سستی کرتا تھا، لیکن آج کے بعد نیا سال کے بعد میں ارادہ کرتا ہوں، میں پختہ دل سے ارادہ کرتا ہوں کہ نمازوں میں سستی نہیں ہوگی، بلکہ نمازوں میں دل لگا کر کے نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اس سال سے پہلے اگر ہم لوگوں کے حقوق کے ضائع کر دیا، لوگوں کے معاملات اچھے نہیں تھے، میرے معاملات ٹھیک نہیں تھے، تو ارادہ کریں کہ نئے سال میں داخل ہو گئے ہیں تو اب میرے معاملات ٹھیک کریں گے، لین دین صحیح کریں گے۔ اس سال سے پہلے اگر رشوت کھاتے تھے، رشوت دیتے تھے، تو پھر پختہ ارادہ کریں کہ نئے سال میں داخل ہو گئے ہیں، آج کے بعد اس سال کے اندر میں رشوت نہیں لیں گے، رشوت نہیں کھائیں گے۔ اگر آج سے پہلے سال کے اندر میں لوگوں کو جو پریشان کرتا تھا، تکلیفیں پہنچاتی تھی، آج کے بعد میں لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ نفس کا محاسبہ کرنا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے محرم کے مہینے میں محرم کا کسی ایک دن کا روزہ اگر آپ رکھیں گے تو کیا ثواب ملے گا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے، انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے محرم کے کوئی بھی دن، کوئی مخصوص نہیں ہے، کوئی محرم کے کسی ایک دن بھی کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، اسے 30 روزے کے برابر ثواب ملے گا، یعنی ایک مہینے کا ثواب ملے گا۔ محرم کے کسی بھی ایک دن روزہ رکھنے کا یہ ثواب حدیث کے اندر آئے، اس کا اہتمام کرے کہ انسان روزہ رکھے، اور خصوصاً یوم عاشورہ 10 محرم کے روزے کی الگ سے فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی یوم عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم کو، کہ 10 محرم کا کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلا 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں۔ کوئی کم نہیں ہے، 1 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو رہے ہیں۔ نامہ اعمال میں کتنے ہمارے گناہ ہوں گے کسی کا اندازہ نہیں ہوگا،
تو پھر یہ موقع ہے، بہترین موقع ہوتا ہے اپنے گناہوں کی کم کرنے کے. تو پھر یوم عاشورہ کا کوئی آدمی انسان روزہ رکھ لے تو یہ فرمان کسی اور کا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ ہو. یہ فرمان آمینہ کے لال کا ہے، یہ فرمان حضرت حسنین کے نانا جان کا ہے، یہ فرمان حضرت عائشہ کے شوہر کا ہے، یہ فرمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اگر کوئی انسان یوم عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو پھر گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہوں گے. لیکن ہاں پھر یہیں پر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو بنی اسرائیل نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ظلم ستم سے آج کے لیے نجات عطا فرمائی تھی، اس کے شکرانے میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھو، لیکن ہاں اگر میری زندگی ساتھ دی، میری زندگی میرے ساتھ وفا کی، تو پھر اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں ایک دن کا اور روزہ کا اضافہ کروں گا. مطلب یہ ہے کہ 10 محرم کو تو رکھنا ہی ہے، لیکن اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لینا چاہیے. 9 محرم 10 محرم یا 10 محرم 11 محرم ایک روزے کی مزید کے اندر بڑھانا چاہیے. کیوں؟ تاکہ یہودیت کی مشابہت نہ ہو جائے. یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان جیسا ہمارے عبادت بھی نہ ہو جائے. ان سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی. ذرا آپ غور کریں، عبادت کے اندر ہمیں غیروں کے مشابہت سے، غیروں جیسے بننے سے منع کیا گیا، تو پھر اپنے لباس میں، اپنے وضع خطا میں، اپنے بال کے کٹنگ میں، اپنے جو ہے شلوار میں، اپنے کپڑے میں غیروں کی مشابہت، غیروں جیسے بننے کی اجازت شریعت کیسے دے سکتی ہے؟ آج اگر ہم دیکھ لیں ہمارا معاشرہ، ہمارے نوجوان اور دیگر لوگ فیشن کے طور پر ایسا کپڑا پہنتے جو یہاں سے پھٹا ہوا وہاں سے پھٹا ہوا ہو، یہ کہتے ہیں یہ فیشن ہے. یہ فیشن نہیں، یہ تمہاری عیاشی ہے، یہ تمہاری بدماشی ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مذاق ہے. کوئی انسان اگر اپنے بال کو فیشن کے طور پر بناتا ہے، ادھر سے ادھر سے کرتا ہے، تو یہ تمہارا یہ فیشن نہیں ہے. تو آمینہ کے لال کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، آمینہ کے لال کے جو ہے سنتوں کے ساتھ تمہارا استہزاء ہے، اور یہ کچھ نہیں ہے. اس لیے جب ہمیں روزے کے اندر، عبادات کے اندر ایک دوسرے سے مشابہت کی وجہ سے حضور ایک روزے کا اضافہ کا حکم دے رہے ہیں، بڑھانے کا حکم دے رہے ہیں، تو پھر دیگر چیزوں میں ان جیسے کیسے کرنے کے لیے کہا جائے گا؟ تو پھر دوسرا کام روزہ رکھنا ہے. 10 11 9 10 کا روزہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ 10 محرم میں، یہ بھی حدیث کے اندر ہے، 10 محرم میں بال بچوں میں، اپنے اہل و عیال کے اندر کھانے میں وسعت کرنا ہے. کنجوسی سے کام نہیں لینا، بلکہ اس دن کھول کر کے خرچ کرنا ہے. اپنے گھرانے، اپنے فیملی کے اندر، گھرانے کے اندر، کھانے کے اندر دسترخوان میں وسعت کرنا ہے. حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ بڑے تابعین ہیں، گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے مشاہدہ کیا، تجربہ کیا میں نے 50 سال، میں نے اس بات کا کہ میں 10 محرم کو اپنے فیملی، اپنے گھرانوں میں وسعت کرتا تھا خرچے کے اندر. میں نے زندگی میں مجھے کبھی دھوکا یا زندگی میں کبھی معاشی اعتبار سے کمزوری نہیں آئی، یعنی کبھی بھی مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی. تو یہ تجربہ ہے ان کا، اس لیے اس دن جو ہے خوشحالی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے. یہ 3 بات ہوئی جو کرنے کی ہے. اور نہ کرنے کی چیزیں یہ ہے، محرم الحرام یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے. بہت سارے معاشرے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ جو ہی محرم کا مہینہ شروع ہوا غم کا مزاج آ جاتا ہے کہ یہ غم کا مہینہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم میں شہید ہوئے. لیکن یہ بات یاد رکھیے، حضرت حسین کی وجہ سے غم کا مہینہ ہے، محرم کو غم کا مہینہ مان لیتے ہیں. تو آپ بتائیے اسلامی اعتبار سے سال کے کون سا دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن صحابہ کا انتقال نہ ہوا ہو، بڑی شخصیت کا وفات نہ ہوئی ہو؟ آپ بتا دیں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس مہینے میں صحابہ کی وفات نہ ہوئی ہو یا بڑی شخصیت کی وفات نہ ہوئی ہو. تو پھر پورا سال آپ ماتم منائیں گے، پورا سال آپ غم منائیں گے، پورے سال اپنے گریبان کو چاٹیں گے، اپنے رخساروں کو پیٹیں گے. کون سے ہمارا جو ہے اسلام کہتا ہے؟
کون سی ہماری حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں، محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ رہی بات شہادت کی، شہادت تو انسانوں کو اعلیٰ جو ہے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شہید ہوئے، حضرت عمر شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، اس لیے کوئی جو ہے محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں۔ دوسری بات، محرم کا مہینے میں شادی کرنا، لوگ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ جو ہی آیا شادی نہیں کرتے ہیں، منگنی اور یہ تمام جو ہے خوشی کے تقریبات نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اگر شادی کریں گے تو خیر و برکت نہیں ہوگا، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ سب عقیدہ مسلمانوں کے اندر آ چکا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں شادی بیاہ کرنے کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بھی نحوست کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی شادی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، وہ بھی جو ہے محرم کی تاریخ اور 10 محرم۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شادی حضرت حفصہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے محرم کے مہینے میں حضرت حفصہ سے شادی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کا نکاح ایک روایت کے مطابق محرم کے مہینے میں ہوا۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا نکاح اسی مہینے میں ہوا۔ یہ کہنا کہ محرم کا مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ برکت نہیں ہوگی، یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی نہیں کھانا چاہیے، مچھلی کھانے سے منع کیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں بہت سارے لوگ سبیل لگاتے ہیں، راستے میں پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ پورے سال شربت پلائیے، شریعت میں کوئی منع نہیں ہے، پورے سال پیجیے، کوئی منع نہیں، لیکن خاص طور پر محرم کے مہینے میں 10 محرم کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان مقامات میں، ان جگہوں میں جہاں پر اہل تشیع رہتے ہیں، وہ لوگ کالا لباس پہنتے ہیں۔ اگر آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں تو پھر آپ کو کالا لباس پہننے سے منع کیا جائے گا، ورنہ تو پھر نہیں۔ یہ چند باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک بات سن لیجیے، یہ اچھا نہیں ہے کہ آدمی آتا ہے اور بیان ہوتا ہے اور جو کہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم بھی زور سے پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نماز کے سامنے، یہ بات یاد رکھیے۔ میرا بیان کوئی بیان نہیں ہے، نماز یہ اصل چیز نماز ہے۔ جمعہ کا بیان کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کو نماز کی طرف بلانا، نیکی کی طرف بلانا، اور پھر خیال اگر ہم نہیں کریں گے مسجدوں میں تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے اس بات کا اہتمام ہوگا، آئندہ ہفتہ سے 5 منٹ کا وقت ملے گا، اور 5 منٹ میں جو لوگ پہلے آئیں گے وہ اپنا سنت پڑھ لیں، جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ تک نہ پڑھے، بلکہ خدا کے واسطے آ کر کے بیٹھ کر کے باتیں سنیں۔ اس کے بعد 5 منٹ کا دیا جائے گا، 25 سے بیان ختم ہو جائے گا، 5 منٹ کے بعد آپ لوگ سنت پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر جماعت کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔